بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ناظرین، آج سابق وزیر اعظم چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب نے لاہور میں اب سے کچھ دیر پہلے جلسے سے اپنا خطاب ختم کیا۔ عمران خان صاحب نے جب کال دی لوگوں کو آج سے تقریباً 15 دن پہلے، تو بنی گالہ سے اپنے گھر سے انہوں نے عوام سے کہا کہ عوام احتجاج کے لیے باہر نکلیں۔ میری 63 سال عمر ہے، میں نے اپنی 63 سالہ زندگی میں نہ پاکستان میں نہ دنیا کے کسی اور ملک میں اس طرح دیکھا ہے کہ ایک لیڈر نے کہا ہو کہ قوم احتجاج کے لیے باہر نکلے، اور لیڈر اپنے گھر ہو اور قوم، پوری قوم اپنے بچوں سمیت سڑکوں پہ آ جائے احتجاج کے لیے، اور صرف ایک جگہ نہیں، جگہ جگہ پاکستان کے ہر شہر، ہر قصبے میں۔ اس کے بعد خان صاحب نے پشاور میں جلسہ کیا، اس کے بعد کراچی، اس کے بعد آج لاہور میں۔ میں اس بات پہ جاؤں گا نہیں کہ کتنی تعداد تھی لوگوں کی، کس جلسے میں کتنی تعداد تھی، اب تعداد سے کام بہت اوپر نکل گیا ہے۔ 1965 کی جنگ میں جب بھارت نے پاکستان پر چونڈا بارڈر سے حملہ کیا، تو اس وقت کے صدر پاکستان نے قوم سے خطاب میں، ہم چھوٹے تھے وہ مجھے الفاظ یاد ہیں کہ بزدل دشمن نے کس قوم کو للکارا ہے۔ یہ الفاظ سنتے گئے، اور پھر لاہور کے لوگوں نے، کسی نے بیلچا، کسی نے ڈنڈا، کسی نے جو چیز ملی ہاتھ میں اٹھائی اور بارڈر کی طرف چل پڑے۔ ان لوگوں کو یہ پتا تھا کہ وہ دشمن سے اس ڈنڈے سے تو نہیں لڑ سکتے، مگر ان کے اندر جذبہ کیا تھا کہ بزدل دشمن نے اس قوم پہ حملہ کیا ہے، ہم جان تو دے دیں گے مگر دشمن کو اپنے ملک میں گھسنے نہیں دیں گے۔ آج جس طرح عوام باہر نکلے ہیں، انہوں نے وہ 1965 والا جذبہ میں نے دیکھا ہے۔ میں اپنی آبزرویشن بتا رہا ہوں کہ وہ جذبہ دیکھا ہے۔ آج ہمارے ناقدین، ہمارے تجزیہ نگار، ہمارے بڑے پنڈت، کوئی کہتے ہیں کہ بہت بڑا جلسہ تھا، کوئی کہتے ہیں کہ لوگ آ جاتے ہیں۔ ایک محترم تو یہاں تک انہوں نے کہہ دیا کہ لوگ تو آ جاتے ہیں، ایک کوئی شاہد آفریدی اگر پتہ چلے کہ فلاں شہر میں آ رہا ہے تو لوگ باہر آ جائیں گے، کسی کا کوئی میوزک کنسرٹ ہو اور پتہ چلے کہ یہاں پہ مفت انٹری ہے تو لوگ آ جائیں گے۔ ان عقل کے اندھوں کو یہ نہیں پتہ کہ یہ لوگ کیوں نکلے۔ میرے بھائیوں، جب یہ لوگ نکلے تو میں نے جو آبزرو کیا ہے، اور میرا ایمان یہ کہتا ہے کہ پاکستان میں چونکہ 3 قسم کے لوگ، 3 کیٹیگریز میں انہیں تقسیم کرتا ہوں۔ ایک وہ لوگ جو جذباتی اور اپنی جماعت کے ساتھ والہانہ محبت جس بھی جماعت کے ساتھ ہیں، ایک وہ لوگ جو مفاد پرست، وہ ہر حکومت، ہر اقتدار والوں کے ساتھ، اور وہ مفاد پرستوں کا عام رول اس لیے ہوتا ہے کہ وہ اپنے مفادات حاصل کرتے ہیں، اور جب جماعت کال کرتی ہے پھر وہ اپنے دوستوں، اپنے تعلق والوں کو اور کچھ خرید و فروخت کر کے، کوئی مزدور دیہڑی پہ لے کے، تو وہ اپنے بندے پورے کر کے اپنے قائدین کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ ہم اتنے بندے، اتنی گاڑیاں لائے تھے۔ یہ جتنے لوگ آج تک نکلے ہیں لاہور کے جلسے تک، جو میں نے نزدیک سے دیکھا ہے، ان کی محبت، اور میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان سے زیادہ ان کی محبت پاکستان کے ساتھ، اور پہلی بار میں نے اپنی زندگی میں محسوس کیا ہے
کہ لوگوں نے یہ محسوس کیا کہ ہمارے ملک کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہو رہی ہے اور ہمیں اس ملک کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ جو لوگ آج کل کہہ رہے ہیں نا کہ یہ لوگ آتے ہیں، اسی طرح آتے ہیں، چلے جاتے ہیں، آپ نے چونڈا میں اس جذبے کے بعد کا سین شاید آپ کو یاد ہوگا، جب لوگ ڈنڈے اور بیلچے اٹھا کے نکل پڑے تو دشمن نے تو چونکہ طے کیا ہوا تھا کہ ناشتہ لاہور میں کرنا ہے اور لنچ فلاں جگہ پہ کرنا ہے، تو پھر ہمارے وہ جوان جو وہاں پہ موجود تھے، تعداد میں بہت کم، اسلحہ بہت کم، دشمن بہت بھاری تعداد میں اور بہت بھاری اسلحہ کے ساتھ، تو پھر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے فیصلہ کیا کہ جسم کے ساتھ بم باندھو، اور تو ہمارے پاس راستہ کوئی نہیں ہے، اور ٹینکوں کے نیچے لیٹ جاؤ۔ پھر انہوں نے جسموں کے ساتھ بم باندھے اور ٹینکوں کے نیچے لیٹ دے گئے، اور دشمن کو سمجھ نہ چلی کہ یہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے۔ دشمن بھاگا اور پھر اس نے پیچھے موڑ کے نہیں دیکھا۔ میرے بھائیوں، جو لوگ آج یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو لوگ نکلے ہیں یہ نکلتے رہتے ہیں، ان کو یہ اندازہ کر لینا چاہیے کہ یہ پاکستان کا وہ تیسرا فرقہ نکلا ہے، تیسری کمیونٹی جو اس ملک کے ساتھ والہانہ محبت کرتی ہے، مگر آج سے پہلے وہ اس ملکی معاملات میں بس خبریں سن کے، اخبار پڑھ کے تو گزارا کرتے تھے۔ اور میں نے دیکھا ہے یہ لوگوں میں، یہ وہ بم باندھنے والے لوگ ہیں۔ یہ اپنے ملک کے دفاع کے لیے، میں آج دعا کرتا ہوں، آج لاہور کے جلسے میں خان صاحب نے، میں تو 3 دن سے یہ سوچ رہا تھا کہ اللہ نہ کرے کہ خان صاحب اس قوم کو اسلام آباد کی کال دیں اور پھر یہاں پہ جو بھی یہ گلدستہ یہاں بیٹھا ہے ان کو یہاں سے بگا کے اپنے اپنے علاقے میں چھوڑ کے آئیں۔ میں آپ سے بھی درخواست کروں گا کہ دعا کریں کہ وہ نوبت نہ آئے۔ سیاست میں بہترین حل، ان مشکل ترین حالات میں بہترین حل یہ ہے کہ اب الیکشن ہو جائیں، جو بھی ہارے جو بھی جیتے، مگر ایک سٹیبل گورنمنٹ آئے۔ ملک پہلے ہی بہت برے حالات سے گزر رہا ہے، اب یہ تصادم کی صورت، خان صاحب نے بیٹھنا نہیں ہے، انہوں نے اپنے چوری کے کیسوں کے NOC لیے بغیر جانا نہیں ہے، تصادم ہوگا، نقصان ملک کا ہوگا۔ میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ دعا کریں کہ یہ نوبت نہ آئے، سارے مل کے یہ کوشش کریں کہ الیکشن کے علاوہ اب کوئی حل نہیں ہے۔ جتنا ڈیلے ہوگا اس ملک کا نقصان ہوگا، اور خدا نہ خواستہ اگر تصادم کی سیاست شروع ہو گئی تو اتنا بڑا نقصان ہوگا جو میں سمجھ رہا ہوں وہ شاید اس ملک کے لیے آئندہ کئی دہائیاں پورا کرنا مشکل ہو جائے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک ہمارے حکمرانوں کو ہدایت اور سیاسی سمجھ دے، اور یہ جو لوگ باہر نکل رہے ہیں ان کے مزاج کو سمجھیں، ان کی تعداد پہ نہ جائیں گے، یہ تعداد میں کتنے، ان کے مزاج کو سمجھیں اور حکمرانوں کو مجبور کریں یہ فیصلہ کرنے پہ کہ جتنا جلدی ہو سکے الیکشن ہوں اور پاکستان واپس اس ڈگر پہ آ جائے جہاں سے اس کا سفر جاری و ساری ہو۔ پاکستان پائندہ باد۔